بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت فاطمہ معصومہ قم سلام اللہ علیہا ایک بلند و بالا مقام کی حامل بی بی تھیں۔ ائمہ طاہرین نے آپ کا تذکرہ بڑے احترام سے کیا ہے، حتیٰ کہ آپ کی ولادت سے پہلے بلکہ آپ کے والد ماجد کی بھی ولادت سے پہلے ان معظمہ کا نام بعض ائمہ کی لسان مبارک پر جاری ہوا۔ انہوں نے ان معظمہ کے حوالے سے بعض فرامین جاری فرمائے ہیں کہ امام صادق ایک اور حدیث میں ولادت سے قبل آپ کی زیارت اور جائے دفن کا ذکر کرتے ہیں اور لوگوں کو اس کی اہمیت کی طرف متوجہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ قم شہر ہمارا حرم ہے، وہاں میری اولاد میں سے فاطمہ نامی ایک خاتون دفن ہوگی، جو بھی ان کی زیارت کرے گا اس پر جنت واجب ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بیٹوں اور بیٹیوں کی کل تعداد 27 یا 28 بتائی جاتی ہے، جن میں سے یہ معزز خاتون ستارے کی مانند ہیں، اور امام رضا علیہ السلام کے بعد باقی بہن بھائیوں میں سے کوئی بھی آپ کا ہم پلہ نہیں ہے۔ حضرت فاطمہ معصومہ قم امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی بیٹی، امام رضا علیہ السلام کی بہن اور امام محمد تقی علیہ السلام کی پھوپھی تھیں۔ آپ کے سب عزیز و اقارب ہدایت کے پرچمدار، فضیلت کے مینار اور ولایت کے ستون تھے۔ حضرت فاطمہ معصومہ قم سن 173 ہجری کو مدینہ میں متولد ہوئیں۔ مامون عباسی نے جب سن 200 ہجری میں امام رضا علیہ السلام کو خراسان طلب کیا تو حضرت معصومہ فاطمہ بھی اپنے چند بھائیوں اور عزیزوں کے ہمراہ 1 سال بعد اپنے بھائی کے دیدار کی غرض سے ایران میں وارد ہوئیں۔ کتاب حضرت معصومہ فاطمہ ثانی میں منقول ہے کہ امام رضا علیہ السلام کی ولایت عہدی کے بعد بنو ہاشم، جو کہ ایک مدت تک ظالم حکام کے ظلم و ستم اور شکنجے تلے تھے، اس خبر کو سن کر امام رضا علیہ السلام کی زیارت کے لیے مدینے سے خراسان کی جانب روانہ ہوئے۔ یہ گروہ 200 افراد پر مشتمل تھا، جن میں سب سے نمایاں شخصیت حضرت معصومہ فاطمہ قم کی تھی۔ حسن بن محمد بن حسن قمی لکھتے ہیں کہ جب حضرت معصومہ اور ان کے ہمراہی ساوا شہر میں پہنچے تو عباسی حکومت کے سپاہیوں نے ان پر حملہ کر کے متعدد افراد کو شہید کر دیا۔ حضرت معصومہ فاطمہ بھی اسی مقام پر مریض ہو گئیں۔ آپ کے بہت سے عزیز و اقارب عباسیوں کے حملے میں مظلومانہ طریقے سے قتل کر دیے گئے تھے۔ آپ نے ساتھیوں سے پوچھا کہ یہاں سے قم کا کتنا فاصلہ ہے؟ عرض کیا کہ 10 فرسخ۔ حضرت نے فرمایا مجھے قم لے چلو۔ جب عباسی حکومت کے سپاہیوں نے ساوا میں حضرت معصومہ کے کارواں کا راستہ روکا تو ان میں سے 23 افراد قتل ہوئے، ایک گروہ کو اسیر کر لیا گیا، جبکہ کچھ لوگ رپوش ہو گئے تھے۔ منقول ہے کہ حضرت معصومہ کو بنی عباس کے کارندوں نے ساوا میں زہر دے دیا تھا۔ آپ نے بیماری کے باوجود قم کا انتخاب فرمایا، چونکہ قم شیعوں کا مرکز تھا۔ پہلی صدی ہجری سے شیعت قم میں رائج ہو چکی تھی۔ یہ شہر ائمہ کے نزدیک شیعوں کی پناہ گاہ شمار ہوتا تھا اور اہل بیت کے پیروکاروں کی ایک بڑی تعداد یہاں رہائش پذیر تھی۔ شہر قم کے باسیوں میں اہل بیت کا پیروکار اشعری خاندان بھی شامل تھا۔ درست قول یہ ہے کہ جب حضرت فاطمہ معصومہ قم کے ساوا پہنچنے اور قم کے لیے روانہ ہونے کی خبر اہل قم کو ملی تو آل سعد اشعری نے اتفاق کیا اور آپ کی خدمت میں پہنچ کر قم تشریف آوری کی درخواست کی۔ چنانچہ امام رضا علیہ السلام کے صحابی جناب موسیٰ بن خزرج استقبال کے لیے شہر سے باہر آئے۔ آپ کو حضرت فاطمہ معصومہ قم کے خادم ہونے کا شرف نصیب ہوا، پس انہوں نے ناکہ کی مہار کو تھاما اور حضرت معصومہ کو اپنی رہائش گاہ کی طرف لے گئے۔ حضرت معصومہ فاطمہ قم کی آمد تقریباً 23 ربیع الاول سن 201 ہجری کو ہوئی۔ حضرت معصومہ فاطمہ نے موسیٰ بن خزرج کے گھر قیام فرمایا۔ یہ قم کے شہر کے جنوب مغربی حصے میں واقع تھا۔ آج یہ مقام محلہ میدان میر میں ہے اور اس کا نام ستیہ ہے۔ اس کے اطراف میں مسجد و مدرسہ بھی تعمیر کیا گیا اور اسی مقام پر حضرت معصومہ فاطمہ نے قیام فرمایا۔ آپ نے اپنی زندگی کے آخری 17 دن موسیٰ بن خزرج کے بیت میں دن رات کی عبادت میں بسر کیے۔ بیماری کے باوجود ایسا طرز عمل اس کنیز خدا کے خضوع اور خشوع کی ایک جھلک ہے اور یہیں پر آپ کی وفات ہوئی۔
مروی ہے کہ حضرت امام رضا علیہ السلام نے فرمایا جو کم میں معصومہ کی زیارت کرے گا تو گویا اس نے میری زیارت کی۔ بے شک حضرت معصومہ فاطمہ کم عصمت کے بلند و مقام و مرتبے پر فائز ہیں۔ آپ کا روضہ مبارک قم میں ہے۔ ویڈیوز پسند آنے پر سبسکرائب اور لائک کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کر دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو موصول ہوتی رہیں۔